بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم کے بقول میر مرتضیٰ بھٹو بچپن ہی سے سیاست سے الرجک تھے، اور خصوصی طور پر انہیں سیاست سے اس دن نفرت ہوئی جب ان کے والد نے کراچی کے ایک جلسہ عام میں انہیں ہزاروں افراد کے سامنے ڈانٹ دیا۔ ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک مرتبہ کراچی میں ایک عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو پر پڑی، جو ان کی تقریر شروع ہونے کے چند منٹ بعد ہی سٹیج پر آ کر بیٹھے تھے۔ بھٹو نے جو ہی مرتضیٰ کو سٹیج پر بیٹھا دیکھا تو انہوں نے اپنی تقریر روک کر ہزاروں افراد کے سامنے انہیں بآواز بلند مخاطب ہو کر کہا کہ 1 منٹ سے پہلے سامنے زمین پر جا کر وہاں بیٹھ جہاں اس ملک کا مزدور بیٹھا ہے، جہاں اس ملک کا کسان بیٹھا ہے، جہاں اس ملک کا طالب علم بیٹھا ہے، فوراً وہاں جا کر بیٹھو۔ تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم صرف اس لیے سٹیج پر آ کر بیٹھ جاؤ کہ تم وزیر اعظم کے بیٹے ہو۔ نہیں، میری نگاہ میں ایک عام نوجوان اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ تم وہاں بیٹھو جہاں اس ملک کے عام افراد بیٹھے ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے انتہائی حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا، جن کے جوش خطابت کے باعث پورے مجمع میں جوش و جذبے کی ایک نئی لہر پیدا ہو چکی تھی، اور جلسہ گاہ بھٹو کے حق میں فلک شگاف نعروں سے گونج رہا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو خاموشی سے سٹیج سے نیچے اترے اور جلسہ گاہ میں سٹیج کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ اس طرح بھٹو نے عوام کو جذباتی کرتے ہوئے محفل لوٹ لی۔ اس رات مولانا کوثر نیازی 70 کلفٹن بھٹو کی رہائش گاہ گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مرتضیٰ اداس اور پریشان پھر رہا ہے۔ مولانا نیازی نے مرتضیٰ کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور ان سے پریشانی کا سبب پوچھا تو مرتضیٰ بولے، انکل، بابا نے مجھے خود ہی تاکید کی تھی کہ جب میں تقریر شروع کروں تو تم سٹیج پر آ کر بیٹھ جانا، اور پھر آج خود ہی انہوں نے بھرے مجمع میں میری بے عزتی کر دی۔ مولانا کوثر نیازی اس پر مسکرا کر رہ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرتضیٰ صحیح کہہ رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اگرچہ اس روز جلسہ گاہ میں اپنے صاحبزادے کو ہزاروں افراد کے سامنے سیاسی ڈانٹ پلا کر جلسے کو لوٹ لیا، لیکن مرتضیٰ نے اس دن کے بعد سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے 1971 کی جنگ کے بعد دھواں دھار تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تو ایک دن انہوں نے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے رہنماؤں کو کہا کہ جب میں جلسہ گاہ میں تقریر کرنے کے لیے اٹھوں تو تم میرے گلے میں گلاب کے ہار ڈال دینا۔ ان دنوں حالات یہ تھے کہ سانحہ مشرقی پاکستان رونما ہو چکا تھا، جبکہ مغربی پاکستان پر جنگ کے سائے ابھی تک منڈلا رہے تھے۔ پی ایس ایف کے ایک کارکن طے شدہ پلان کے تحت راولپنڈی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران جو ہی ہار لے کر بھٹو کی طرف آگے بڑھے تو بھٹو نے ہار گلے میں پہننے کی بجائے ان کے ہاتھ سے انتہائی جوش میں ہار چھینے اور انہیں انتہائی غصے میں توڑ کر سٹیج پر پھینک دیے، اور جذباتی لہجے میں بولے، خبردار، یہ پھولوں کے ہار میرے گلے میں نہ ڈالنا۔ میں یہ ہار اس روز پہنوں گا جب میرے ملک کا ایک ایک فرد اور ایک ایک سپاہی بھارت کی قید سے رہا ہو کر پاکستان واپس پہنچ جائے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سیاستدان عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں اور کیسے کیسے طریقے آزماتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس مضمون سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ مضمون ایک اتھینٹک اور مستند کتاب سے لیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سیاسی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔